الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گفتگو اردو چ کراں یا اپنی بولی چ اللہ رب العزت کا انگنت والی پر اس مسجد دے نال ایک دین کا ادارہ قائم دائم ہے اس ادارے وچ کچھ عزیز بچے ہیں اللہ کی توفیق اور عنایت نال اپنے سینے قرآن دے نور نال ہر
میری اللہ دے دربار بڑی عاجزی نال درخواست ہے، او ذات ذوالجلال والکبریاء انہاں بچیاں زندگی دی آخری سانس تک قرآن مجید نال تعلق مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ میرے بھائی دوست احباب جڑے اس ادارے واسطے محنت کرتے ہیں، خصوصاً اساتذہ کرام جڑے صبح و شام اس تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جدوجہد کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خلاق عالم انہاں دی اس محنت میں، اس کاوش میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک تساں آمین آکھن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تہاڈی کم تو کم سما خراشی کیتی وجے، اس مدرسے وچ کیڑی کتاب پڑھائی جاتی؟ قرآن۔ کیڑی کتاب پڑھائی جاتی؟ قرآن۔ میں بتائیں کی تو جاتی کیڑی شے ہے؟ قرآن۔ قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھائی گئی، قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا گیا۔ اس کتاب دیاں عظمتاں، فضائل، رفعتاں اتنیاں نے اگر کوئی گننے والا گنن لگے تو ساڈے علم ریاضی وچ وہ عدد ہی کوئی نہیں کہ اساں اللہ دے قرآن دی عظمتاں رفعتاں گن گھلاں۔ ایک کس کا کلام ہے؟ اللہ دا۔ بولو یار، اللہ دا۔ بول بولو، مسیحی آئی بڑے ہو تو اللہ خیر کرے تو تھوڑا جہا مسیحی نال بھی تعلق قائم کر دینا۔ ایک کس کا کلام ہے؟ اللہ دا۔ اللہ کا کلام ہے۔ جی میں اللہ دی ذات کہیں حد بندی وچ نہیں آتی، انجے اس کی کلام کی عظمت کی کہیں حد بندی وچ نہیں آتی۔ ایک مثل مشہور ہے، مثل عربی لوگ آتے بادشاہ کا کلام، کلام کا کیا ہوتا بادشاہ؟ بادشاہ کی گل بھی بڑی بڑی ہوگی،
اے شہنشاہ مطلق کا ملوک الکلام کلام الملوک، بادشاہاں دا کلام کلاماں دا بادشاہ ہوندا، یہ ساری کائنات دے بادشاہ دا کلام۔ کوئی حد نہیں اس کی عظمت میں۔ ایک عظمت اس قرآن دی ایک قرآن خود عظیم ہے، کسی تدوی گائی ہوئی نہیں نا، ایک قرآن خود عظیم ہے۔ جس شے کی نسبت ہو بنجے اس قرآن نال، اسی گل توجہ نال سنتے پے، یہ جڑا بندہ باہر والے تسی ہم اٹھے نہیں گئے، بندے تو آتے راستے تسی اٹھے دیکھ دو تو میری توجہ بھی اٹھے لگی ویسی کام نہ پڑ سکے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑے جہے وقت بہت ساری گلاں اس کتاب کے حوالے نال اس کی توفیق نال کراں۔ اللہ میں دسنے دی تہان سننے دی وقت تہان تے میں اللہ سارے رل کے عمل دی توفیق عطا۔ اس کی ایک عظمت دسن لگا اس کتاب دی، ایک عظمت اس دی ہے کہ اے خود عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت دا کمال ہی ہے جیڑی شے اس کتاب نال جڑ بندی یہ کتاب اس نو بھی عظیم بنا دے۔ بے شک اے اس کتاب دی ایک عظمت جیڑی شے قرآن نال جڑدی ویسی، قرآن مجید اس نو بھی کے بنا دیتا، بولو ایک عظیم بنا دیتا۔ مہینے کل کتنے کیڑے کیڑے؟ اے مہینے اللہ پاک ارشاد فرماتے مینڈے کول بھی مہینے دی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ انہاں 12 مہینیاں وچ ایک مہینہ جس مہینے وچ ایک مومن موحد مسلمان عبادت کرے گا، نیکی کرے گا، پروردگار عالم اس مہینے وچ ہر عبادت گزار مومن موحد نو اللہ تبارک و تعالی باقی مہینیاں دی بنسبت ثواب زیادہ عطا کرے گا۔ مثلا فرض نماز ہے، ایک بندہ بکھری پڑھنا اکیلا، اس کو بھی اس کا اجر ملتا، تے جیڑا مسلمان وہ نماز جماعت نال آ کے پڑھدا اس کو ثواب زیادہ ملتا کہ جماعت نال آ کے پڑھی، بس جامعہ مسجد وچ آ کے پڑھدا بس ثواب ہور بد رہندا، تے پر وہ نماز چ بیت اللہ وچ بن کے پڑھے، اللہ سارا نصیب فرمائے آمین آمین۔ کہ اتھے بن کے پڑھے تو اتھے کلیاں پڑھیس کا ایک دار مسیح وچ پڑھیس 25 یا 27 دا، تے جے بیت اللہ چ بن کے پڑھی تو ایک نماز دا ثواب 1-2 لاکھ دا مل گیا۔ مسلمانوں اس مہینے وچ جیڑا مسلمان وہ نماز بیت اللہ دی بن کے جماعت نال پڑھدا، ایک نماز دا ثواب 27 لاکھ دا لگدا، نیکیاں دا اجر بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا۔ اج کل دی بولی وچ اللہ اس مہینے وچ
نیکیاں دی سیل لا دیندا سیل لگ پئی نیکیاں دی ایک مومن وہ عبادت کر کے سہ پیا اپنے تن راہ پہ پہنچے گا اللہ پاک فرشتہ دے اگرچہ ستا پیا اسی لکھو ہی میری عبادت کرے گا سبحان اللہ کیڑا مہینہ رمضان المبارک رمضان المبارک کا مہینہ میرے اللہ مہینے کا سارے کچھ آپ بنائے اور اس مہینے میں کیوں ایسی عظمت چل رہی ہے کہ ایک بندہ ستا پہ کسی آگے عبادت کرے گا ایک فرض بندہ 70 فرضوں کا ثواب پہ دے رہے ہو نفلی عبادت کرے گا فرضوں کا ثواب عطا فرمائے دے وجہ میرے مسلمان بھائیوں اللہ کی دارت کے آبادی ہے وجہ اس کی ہے کہ اس مہینے دی نسبت قرآن اس مہینے دی نسبت کہنا لے قرآن نالے تے قرآن عظیم ہے جیڑی شے دی نسبت قرآن نال ہو بندے قرآن اس کو بھی کہ بنا دیندا عظیم بنا دیندا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ اے عظمت کی گل پہ کرے گا وجہ کے لیے کہ رمضان میں بھی عظمت کا مل دیتی اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مہینے میں عظمت اس واسطے مل گئی کہ اس لارے کتاب کا نزول کیڑے مہینے وچ شروع ہویا وہ مہینہ رمضان دا ہے رمضان دی نسبت قرآن دے نال قرآن خود بھی عظیم ہے جس شے دی نسبت ہو بنجے قرآن دے نال اللہ پاک اس کو بھی عظیم بنا دیندا مسلمانوں سال وچ بڑیاں راتاں آندیاں نے کتنیاں راتاں گزردیاں پیاں نے پر اس سال دے اندر ایک رات ایہو جہی آ ویندی ہے جس رات دے اندر ایک مومن موحد مسلمان اللہ دی عبادت کریندا ہے پروردگار عالم فرماندے نے اس ایک رات دی عبادت 84 سال دی عبادت تو ود ہوندی ہے اس دا اجر اتنا ملدا ہے جے کوئی 84 سال عبادت وچ کھلوتا رہیا ہے ایک رات وچ چند نفل پیا پڑھدا ہے تھوڑا جہا ذکر پیا کریندا ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا پیا ہے ہاں اللہ پاک نے اس ایک رات کو اتنی عظیم رات چا بنایا ہے اتنی قدر و منزل والی رات چا بنائی ہے آخر کیڑی وجہ ہے راتاں دا ساریاں بناون والا اللہ بولو راتاں دا ساریاں بناون والا اللہ ہے پر اس ایک رات کو ایڈی عظمت چا دتی ہے پروردگار رب الجلال فرمائے اس واسطے انا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ پاک میں فرمائے اس رات کو ایک عظمت اس واسطے مل گئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اساں اس رات دے اندر قرآن دا نزول شروع فرمایا اے رات آئی اس دن رات اس قرآن دا نزول شروع ہویا اس رات کی نسبت قرآن نال مل گئی ہے اے قرآن بھی عظیم ہے جیڑی شے دی نسبت قرآن نال ہو
شہر، ایک ہزار مہینے دی عبادت ایک پاسے تے لیلۃ القدر دی رات دی عبادت ایک پاسے، پر پروردگار عالم اس دے تعین کے نہیں پہ بند نہیں پہ کریں دے، فرمائے لیلۃ القدر خیر خیر کے لیے اس خیر نو جانا والا بھی اللہ ہے، جنہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ محبت نالا رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے اور اصحاب صفہ دے مدرسے دا سینئر طالب علم ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہڑے آ کے آ گئے، اللہ دے نبی میں تہاڈے کولوں سندا تا بہت ساریاں چیزاں پر ظہور تھی ویندا میں وہ جڑا تا بھول بیٹھیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت دے سینے مبارک پہ لایا، آپ نے جب وہ ہاتھ لایا پر ابو ہریرہ نو کدے کوئی شے بھلی کوئی نہیں آئی، یاد رکھن آئی، حضرت ابو ہریرہ فرماندے دن قیامت دا ہونا ہے، شفاعت دے سلسلے شروع ہونے نے، آجی شفاعت ہوندی پیو سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائے سن، اللہ آپ بھی شفاعت بھی قبول فرمائے سی، دعا کیتی کرو اللہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے، آمین تو اچھی آمین چاہتا آمین درے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائے سن، شہداء بھی شفاعت فرمائے سن، جی کسے دا معصوم بچہ بلوغت تو پہلے فوت ہویا وہ بھی شفاعت کرے سی، مسلمانوں قرآن دا حافظ بھی شفاعت کرے سی، شفاعت کرے سی، بلکہ حدیث پاکہ دیئے اللہ دا قرآن بھی شفاعت کرے سی، بے شک اے لارے کتاب بھی شفاعت کرے سی، اللہ دے دربار جا کے وہ میدان حشر کے اندر کھلونے سی، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے الصیام والقرآن، روزہ بھی آوے سی تے قرآن بھی اللہ دے دربار چاہوے سی، اے قرآن آکسی میرے پالن ہارا، لوگ نرم گرم بستریاں تے بن کے آرام کریں دے، اسی کمریاں میں بن کے سہنے دے، لوگ اپنی دیا کا کم دئی واسطے راحت میں سکون حاصل کریں دے، پر اے جڑا کھلوتائی اے رات لوگ سوندے تے میری تلاوت کرے نہ ہوندائی، میں نے پڑھدا ہوندائی، میں تیرے دربار کس کا شفیع بن کے آیا، میں سفارش کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ روزے دی سفارش بھی قبول کرے سی تے قرآن دی سفارش بھی قبول کرے سی، مسلمانوں اتھے شفاعت سی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے سفارشاں ہوندی میں تو خیر دی کر دسنا چاہتا، سفارشاں ہوندیاں پیاں نے ہوندیاں اللہ پاک مجھسن کوئی ہو رہے ہیں اجلا شفیع بنا دے لائق ہوگے تے ابو جنہ دی سفارش کرنی ہے وہ بھی شفاعت لائق ہومن، وہ لائق کیڑے ہو سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کرنا لیں، وہ فرماتے ہیں میں پوچھ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آنی شفاعت دا سب تو زیادہ مستحق کیڑا ہو سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تو گیا تے اس شرک نہ کیتا ہو سی، میں مستحق گویا مشرک اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کو محروم کر دیتا ویسی اس کو نہیں ملنی، عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے بل اللہ پاک کے کرے سن، اللہ اپنا چلو بھر کے ایک بک بھرے سی اللہ، اللہ کے بک کا کوئی اندازہ لا سکتے، خیر من الف شہر
اللہ پاک پیا دن اس ایک رات دی عبادت 1000 مہینے نالوں بہتر تے خیر ہے ہن اے اللہ دا خیر ہے تے اللہ دا خیر اللہ ہی جاندا ہے کتنا بڑا ہو سی اللہ پاک فرماندے او ایڈی عظمت والی رات ہے کس دی نسبت قرآن بولو دینا تو صحیح کوئی سینیاں لکڑیاں نہ رکھے اس دے نال جس دی نسبت ہے اس دی قرآن دے نال نسبت ہے بٹ قرآن دی نسبت دی وجہ تو کر کے کیڑی عظیم بن گئی ہے اللہ فرمائے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم اس رات نو آسمان تو رحمت دے فرشتے زمین تے اتر کے آندے نے ہاں جی بٹ انہاں نال والروح فیہا تے میں نہ پکائی کھڑا ہے بہت سارے لوگ آدھے اکھے روحاں مڑا دیاں کوئی نہ نے مڑدیاں چھڑدیاں اللہ دا قرآن پیادا والروح فیہا او جبریل امین بھی اس رات نو اتر کے زمین تے آندے نے اللہ کتنے آندے نے فرمایا لیلۃ القدر ذرا ایک گل سمجھانا چاہتا توجہ فرماوے ہو اللہ فرمایا لیلۃ القدر قدر دا معنی علماء بیٹھے مولانا ساجد بیٹھے مولانا طیب بیٹھے پوچھ کے لائے قدر دا میں نہ ہوتا قدر و منزلت رفعت درجت تے بلندی اے سارے معنی قدر دے ہوندے پر ایک معنی قدر دا ہوندا تنگی ایک معنی عربی زبان وچ قدر دا کی ہوندا تنگی دا معنی بھی ہوندا میں دلیل چا دیندا وا جدی اللہ پاک قرآن مجید وچ فرمائے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ یبسط الرزق اے اللہ دی ذات ہی ہے جڑی کشادہ کر دیندی رزق نو لمن یشاء جس واسطے چاہندی ہے ویقدر تے تنگ کر دیندی ہے تنگ کر دیندی ہے یعنی دسنا چاہتا ہے قرآن اے رزق دی وسعت پیدا کرن والا بھی اللہ 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 رزق کی جو وسعت پیدا کرن والا تے تنگیاں پیدا کرن والا او سیدھے من لگے تا روکن والا کوئی نہیں جے او روک کنے تا وسعت پیدا کرن والا کوئی نہ نے ہندے شودے نادان تے جھلے لوگ ہوندے او پامسٹا کول پھردے پے ہوندے کدے کدے کسی ہور دے دروازے تے کھلوتے ہوندے جی ہتھاں دیاں لکیراں تکوا میرے رزق دے بارے چ بڑیاں تنگیاں نے کدے کہتا ویزا والے کول کھلوتے ہوندے جی تکوا ذرا حساب کتاب کروا میرا کم بند تھیا پیا دکان کھلیندا گاہک کوئی نہیں آندے او ود بے ایمان بیٹھے ہوندے والے ہاں تیرے پڑوسیاں دے جادو چا کیتا ہے اے فلانے بندش چا کیتی آ میرے مسلمان بھائیو اے اللہ دی کتاب گواہ نے کسے دیاں بدشاں دے نال کسے دے اثرات دے نال روزیاں نہیں بند تھی دیاں اللہ فرمائے دن بما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین تے کوئی دابا چلتا ہے کوئی رینگ رینگ کے چلتا ہے اللہ فرمائے دن اور اس دی روزی کے ذمہ میں اللہ اپنے فضل نال تفضلاً میں اپنے ذمے گھتا ہویا میں روزیاں دیندا وا او جویں پتھر ٹوٹیا ہے بد پتھر دے ٹکڑے ہوندے نے بد پتھر دا وڈا ٹکڑا ہے بد اس تے سٹ لگدی ہے بد پتھر دا ٹکڑا ہوندا بد اس پتھر وچ ایک سوراخ ہے بد ٹکڑا ہوندا ہے جس ویلے ٹکڑے ٹکڑے بڑا پتھر ہو گیا اس وچ کیڑا نکلدا ہے اس کیڑے دے منہ دے اندر سبز گھاس دا پتا ہوندا ہے تے زبان نال آدے سبحان من یرانی سبحان اللہ سبحان من یرانی سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی میں قربان اس دیا قدرت تو سبحان من یرانی پتھر دے اندر بھی میں دیکھنا پیا یرزقنی ولا ینسانی میں بھی روزیاں دیندا ہے میں بھی بھلایا
اللہ اے آدھے بندش کی گیا اے شدہ نادان بد پھردے تے بد کدے اتنا گر لیندے اتنا گر لیندے کہ وہ روڈ تے بیٹھے ہوئے توتے آلے کول من بڑھدا فکرے توتے آلے اس کو لوگ بیٹھے توتا چھوڑیندہ خط چیندا وہ خط مت پٹیندا پٹ کے آدا اس وچ لکھا پیا تونڈی قسمت دا ستارہ گردش اس کی سنا تے وقت پیروں تک بیٹیاں تک پرسیوں نکلا بات گھر آیا تے گھر والی نو آدا بھلا روی ساڈا تا ستارہ ہی گردش تھی کاکھ نہیں لبھنا اس تے یقین کیتی کھلوتا اس تے نہیں یقین کریندا رب جلال فرمائیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اے لوگوں رزق وچ کشادگی پیدا کرن والا بھی اللہ تے تنگیاں پیدا کرن والا بھی ابراہیم علیہ السلام بھی آدن الذی ہوا ذات لوگوں من پیدا کرنا لا خلقنی پیدا کرنا لا بھی ہوا یسقین پلانا لا بھی ہوا یطعمنی و یسقین کھمانا لا بھی ہوا پیورمنا لا بھی ہوا یحیینی و یمید من زندگی دے منا لا بھی ہوا موت دے منا لا بھی ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شفا دے والا بھی چاہو اللہ وہ کھمائندہ بھی ہوا پیوندہ بھی ہوا عرض کرنا چاہتا گا یہ پاسے نکل گئی اللہ فرمائے وہ ساتھ بھی میں پیدا کریں دا تنگی بھی میں پیدا کریں دا ہوں جے قدر دا مانا تنگی علا کریے تے وقت لیلۃ القدر تنگی علا مانا کریے تک کنجے بھگ دائے اللہ مفسرین دیاں قبرہ منبر فرمائے آمین چاکو اے مفسرین لکھے دن اتھے بھی قدر دا تنگی علا مانا ڈاٹا بھگ بیندا تے منطبق ہو بیندا کنجے بھگ دائے اکھے تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر اے رات ایڈی عظمت علی رات ہے اس رات آسمان دنیا تو زمین دے اٹھے اللہ دی رحمت دے اتنے فرشتے اتر دن اتنے فرشتے اتر دن اتنی تعداد اتر دن کہ زمین پا وجود وسعت دے تنگ ہو رہی ہے کرنا چاہتا مسلمانوں ایک کتاب دی عظمت ہے اس کتاب دی عظمت ہے ایک خود بھی عظیم ہے کہ جڑی شے اس نال جڑ ویندی ہے ایک کتاب اس نو بھی کیچا بنن دی ہے عظیم چا بنن دی ہے ایک بندہ رائے تے بہندا پیا ہوندا ایک بڑا قیمتی کپڑا پیا ہوندا وہ بندہ وہ کپڑا چندا کہ چھن کے اپنے موڈے تے رکھ کے ٹر پوندا اگے رہندا ایک گرا تک گندگی تے کچرا کنڈی والی جگہ ہے اتھے ڈھیر پیا ہویا اتھے بھی ایک کپڑا پیا ہویا وہ کپڑا بڑا پوشیدہ ہو گیا ہے وہ کپڑا لیرو لیر تھیا پیا ہے تار تھیا پیا لیکن ایک گزرنے والا بندہ اس کپڑے میں چاچیندا ہے جا کے چھڑیندا ہے چھڑ کے بعد اس نو سے دیندا ہے بد اکھیاں تے لیندا ہے بد کسی محفوظ جگہ تے اس نو جا رکھیندا ہے ایک بندہ پوچھدا ہے یار کمال ہے چنگا چلیا لگا ہے وہ جڑا کپڑا تینوں قیمتی لبھا ہے وہ بھی مٹی تے پیا ہویا ہے تو چھنڈا تے موٹے تے رکھ کے ٹر پیا تے ہے دوا کپڑا تا قیمتی بھی کوئی نہیں لینا لیر تھیا پیا ہے تار تھیا پیا ہے اس کپڑے نوں تو چایا مٹی دی جھاڑیاں بد
قرآن نال قرآن نال یہ ساری بولنے میں ملت کی چیز عاشق بولنے میں تھوڑی بات کدی کدی سارا ساتھ دیتا کر اللہ اللہ اکبر تو بات سمجھ نہیں آتی پئی ہے کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس دیاں بڑیاں عظمت ایک عظمت اس دی ہے جیڑی شے اس نال جڑ گئی نا اے خود عظیم ہے اس کو بھی عظیم بنا دے چلو میں دنیاوی مثال نہ کیتا سمجھا ایک ماں نے اس نے دو پتر ہیں دونوں پڑھ گئے دونوں گھروں صبح پڑھنے واسطے نکل گئے ایک اللہ بندی اعلیٰ ترین اکیڈمی پڑھنے واسطے جس کی فیس ساڑھے یا بولنے دی پہنچ کو بھی دور ہے اور اتنے نکلا وہ بھی پڑھن دینا ہے ایک گھروں نکلنا اس نے کوئی اچھا خوبصورت بیگ کہ بیگ وچ کتاباں کتنی نرسری دا بچہ کتاباں اور بھی زبان ترکھا کا مسئلہ الحمار یحمل وسوسہ وہ چھوٹا بچہ اپنے نصاب دیاں کتاباں کاپیاں انہاں دے قائد تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں علاماں وہ جان تو قاصر ایک پڑھنے واسطے نکلتا اس نے والد نے اس واسطے کنوینس دا ڈپٹی دا انتظام کیتا ہوا وہ اس نے بیٹھا ڈرائیور اس کا بیگ چاہتا وہ گڈی تے رکھیندا اس نوں سوار کریندا سکول گن کے رہندا بڑی اچھی اکیڈمی ہے بڑی اعلیٰ تعلیم ہے اتھے بن کے وہ بچہ اتردا اگوں آیا کھلوتی ہے وہ اس نوں وصول کریندی اگے رہندا بڑا خوبصورت فرنیچر ہے بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے بڑا خوبصورت سکول ہے اس وچ بڑی چیزاں نے ہاں جی لان بنے ہوئے کمرے بڑے خوبصورت فرنیچر بڑا خوبصورت بچے نے 3 سوٹ پیس پایا ہوا یہ ہوں تعلیم حاصل کرن گیا اتھوں وہ نکلا بس اس واسطے کنوینس سے پھر اس کو گھر آندا گیا ماں بڑی خوش ہے باپ بڑا خوش ہے برادری تے کنبہ تے قبیلہ بڑا خوش ہے ساڈا بچہ فلاں اکیڈمی پڑھنا یہ بڑا خوشی بڑے اونچے عہدے تے ویسی بڑے اعلیٰ ترین عہدے تے ویسی یہ بڑی ترقیاں کرے سی یہ بڑے عہدے تے پہنچ ویسی یہ ہر بندہ تمنا کیتی بیٹھا ہے وہ بھی پڑھن گیا اس سے نہ بھائیے اس سے ماں دا دودھ پیتا اس سے گھر جنم کھتا اس سے بیڑے کے صحن وچ کھیلتا اس سے آنگن وچ بڑا ہویا اس سے چھاتی ٹھنڈے اس بہتا اس سے گلی محلے وچ رہندا دونوں ایک ماں دے پتر نے وہ اتنے نکلیا اس واسطے کنوینسن دا انتظام اتنی چیزاں دا انتظام اے نکلا گھروں اے بھی گھروں نکلا اے بھی پڑھن واسطے نکلیا اس نے کپڑے اجلے اس نے کپڑے بھی میلے کچیلے اس نے جوتیاں تے چمک اس نے چہرے بھی ماں اپنی بات بے دھوتا ہی ٹوڑن من کوئی گل نہیں لگا من وہ ٹریا منہ ہی کوئی نہیں دھوتا ہویا وہ گھروں نکل پیا اس بیگ چایا اس قرآن کا سپارہ سبحان اللہ ہے یہ بھی ٹریا وہ بھی ٹریا وہ اتنے گیا ایک مسیح چایا میرے بھائی میں تمہیں تقابل کر کے دسنا چاہتا اس کی عظمت کتنی ہے وہ نکلیا ماں باپ خوش ہوئے برادری خوش ہوئی کنبہ قبیلہ خوش ہویا ایک پھٹے پرانے کپڑے بساوت پہلے چپل ہی کوئی نہیں ہوتی پر سینل کے لایا ہوا اللہ کا قرآن ہے قرآن کا سپارہ ہے وہ لا کے گھروں نکلتا مسلمانوں رب ذوالجلال ملائکہ کی جماعت والے اور فرشتوں اس بڑے معصوم ہو مقدس ہو مطہر ہو تہاڈی صرف پہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کدے رب دی نافرمانی نہ کرے دے اللہ کے حکم دی حکم قبولی نہ کرے دے جو کوئی آکھدا یفعلون ما یؤمرون بندے تہاڈی پاکیزگی طہارت اپنی جگہ تے تقدس اپنی جگہ تے میں رب حکم کرے گا بندو فلاں گلی وچ فلاں
تو دروازے تو اپنا قدم زمین تے پا وچ رکھے تو ساتھ میں نورانی پر اس دے پیراں تھلے اچھا سبحان اللہ ایک کس کی عظمت قرآن دی ایک اور چاہتا ایک میرا بھائی عزیز وہ تعلیم حاصل کی تھی پڑھدا ساڑھے مجھے سب تو بڑا ہوتا صدر صاحب وہ پریزیڈنٹ بن گیا یہ ہویا اتنی ڈگریاں لیاں محنت کر کے وہ بندہ ملک دا پریزیڈنٹ بنے اس کا تعلق قسم کلا رنگ دے کسے محلے دا آئی وہ اتھو اٹھیا پڑھدا محنت کرندا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس صدر ہاؤس یہ حسین بڑا کمال اس کا تعلق کلا گنگ دے محلے تو اسلام آباد نہ ہو گئے یہ حسین جی ہاں جس اس نے اپنے سینے سے محفوظ کیا اس کا تعلق کلا گنگ تو مدینے نال ہو گئے سبحان اللہ تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند اے اس کتاب کی میرے اللہ پاک قرآن فرمایا یا ایھا الناس او انسانو آدم دے پترو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تہاڈے رب دی طرف تہاڈے پاس نصیحت وشفاء لما فی الصدور دلاں دی بیماریاں دا علاج ہے دلاں دی بیماریاں دا علاج ہے انسان ہے نا بیمار تھیدا انسان دو چیزاں دا مرکب ہے ایک جسم تے دوئی روح انہاں کہندے ان دا بول روح یہ دو چیزاں ایک جسم ہے ایک جسم کے اندر کی شے ہے روح میرے بھائی سیانے بندے بیٹھے پڑھے لکھے جہانگیرہ لوگ بیٹھے یہ جڑا جسم ہے یہ کتھوں بنایا گیا مٹی تو جی مٹی تو بنایا یہ جسم مٹی دا یہ کتھوں بنایا گیا ہے مٹی تو اس جسم کی غذا بھی مٹی تو اے جتنی چیزاں تسی تے میں کھیندے پیندے وہ ساری کتھوں پیدا ہوئی مٹی اسی بھی مٹی جو بنایا ساڈا ابا کتھوں بنا مٹی جو سارے ابا کون آئی آدم علیہ السلام وہ سارے دے والے تے گرامی بنے اور مٹی جو خلقہ من تراب یہ اصل نامی اللہ ساڈا اصل خمیر تے مٹی ہے جسم مٹی دا اس کی غذا مٹی جو پیدا کہ روح اتو آیا روح اتو آیا اللہ نے اس کی غذا بھی اتو دے کہ قرآن روح دی کے دے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو عموماً آتے ہو دانشور لوگ آتے وہ سیدھی روح کی غذا نہ میرا بھائی یہ جملہ غلط ہے روح دی غذا قرآن روح دی غذا قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور ذکر قرآن کا نام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یہ ذکر قرآن اللہ فرمائے اور دلوں کو سکون قرآن کی تلاوت نہ سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سبائی ٹولے وار کر دیتے 40 دن کا پیاسا کے بھوکا میں آ کے پوچھا عثمان کتنے گزارا کرے گا بیان فرمان لگے میں جس ویلے بھوک ستے دیے
پیاس نے دیے میں اللہ کا قرآن سبحان اللہ خدا کی قسم اس کی تلاوت میری پیاس بھی کچھ نہیں میری بھوک بھی ختم کی نہیں دیے اللہ فرمائے شفا لما فی الصدور اور دن دے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے جسم تے روح دا جسم بھی بیمار تھی نا تے روح بھی بیمار تھی اے جسم بیمار تھی نا جسم اس واسطے اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ دا مسئلہ ہے جنہوں نے اے اللہ ان شفا کاملہ عطا آمین اگر یہ بیمار تھی نا تو اس واسطے ہارٹ کے ہاسپیٹل میں بڑے بڑے ہسپتال ایک سی ہے راولپنڈی پاک کھول کے زیر انتظام جاؤ اچھے تو اچھا ڈاکٹر ماہر تو ماہر ترین ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے اگر ایک جسمانی دل بیمار ہوئے ہارٹ کے ہاسپیٹل علاج ہوگا روحانی دل بیمار ہوئے تب اس کا علاج قرآن کے ہسپتال روحانی دل بھی بیمار ہوگا کفر نال شرک نال بدعات نال رسومات نال یہ بیمار تھی رہتا اس کا علاج قرآن کے ہسپتال ہوگا وشفاء لما فی الصدور پروردگار عالم فرمائندے پر میں اس نو دلاں دی بیماریاں واسطے شفا بنا کے بھیجیا بہودن اے رہنما ہے تو ہم دسیسی غلط رستہ کیڑا سیدھا رستہ کیڑا بندے پریشان حیران تے ششدر ہوندے چھوندے چونکہ فرقہ واریت دی لعنت نے لوگوں کو مختلف حصے تقسیم کر دیتا دعا کرو اللہ ساڈے ملک نو فرقہ واریت دی لعنت کو محفوظ فرما اونچی آمین آمین اور میرے بھائیو کدئی نہ منجو کہندے پیچھے نہ منجو اللہ پاک فرمائندے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ پاک فرمائندے اور لوگوں دی دسے ہوئے پیچھے نہ پے ٹرائے کدی بھول بیسو منزل تے نہ پہنچ سنسو اگر اس دنیا وچ اور راہ نجات علی بھول گئے ہو تا کل قیامت والے دن نجات علی منزل دا رستہ بھول بیسو قرآن بھی آتا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا جڑا اتھے انا وہ اتھے انا اس انے تو مراد اکھیاں دا انا مراد نہ لے بلکہ ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور اور دلاں دا انا جس نوں ساڈی بولی وچ آدن فلانے دے تہائیں دے چندرے مارے ہوئے اس دا تہاں بند تھیا پیا مسلمانوں او اندر والی اکھیاں بصارت ایوس بصیرت کوئی نیس اندر دے دیکھن نو بصیرت آتے نے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی علماء میں نہ کریں دن من کان فی ہذہ اعمی جڑا اس دنیا وچ راہ نجات کولو انائے اللہ پاک نے انبیاء نو بھیجیا اللہ نے اپنی کتاباں نو بھیجیا اللہ دے نبی دے نائب آئے واسطے نصیحت دسن والے آئے اور دس کے لوگوں دسیا او ہے ہدایت دا رستہ نے ہی نجات دا رستہ نے اس پاسے گمراہیاں ہی گمراہیاں نے لیکن اس کوئی نہ توجہ کیتی راہ نجات تو اندر آ رستہ نجات تو انا ٹکا رہا اللہ کا اپنی قدرت سمجھاون واسطے اللہ اپنی توحید نو سمجھاون واسطے بے شمار انگنت دلائل دنیا میں رکھ دیتے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد اس کائنات کا ایک ذرہ دلالت پیا کرے گا اس کا کوئی شریک نہیں ہے وحدہ لا شریک ہے ذاتاً بھی صفات مختصہ
بھائیو اللہ فرمائے ہدن یہ کتاب میں رہنما بنا کے بھیجیے ہدایت نامہ تواڈے کول بھیجیا اوے انہاں دے دسے ہوئے رستے تے نہ پے چلائے ان ھذا القرآن یہدی ملتی ہی اقوم یہ قرآن نے جڑا سیدھا راہ دسیندا ہے تے او منزل دا رستہ دسیندا ہے جس رستے تے بندہ ٹر پڑے تا منزل مقصود تے پہنچ ویندا میرے بھائیو مسلمانوں مسلمان دی آخری منزل او بھائی ساڈی آخری منزل جنت کیڑی ہے آپ کو چاہ جنت بد قسمتی اسی دے من کان اللہ پاک میں اے جنت ساڈی آخری منزل ہے اے دنیا دی زندگی نا اس سے منزل پہنچن واسطے اللہ نصیب اس دنیا دی زندگی جنت بڑا اس کو اور ساڈی منزل ہے اس منزل تک پہنچن واسطے رستہ قرآن نصیب اس نے رستے تے آؤ انشاءاللہ نجات ہی نجات ہو سکے اور نہیں تو بعضل و سبیلا اس کا رستہ چھوڑ دے سو تو پھر گمراہی دے رستے تے پر پہنچو اللہ تبارک و تعالی آکھیا سنیا قبول و منظور آمین آپ کو آمین آمین یہ جڑا مدرسہ قائم بڑی محنت بڑی جد و جہد نال یہ قائم کیتا گیا اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اللہ اس وچ پڑھن والےاں اخلاص دی دولت تو مالا مال فرمائے پڑھاون والےاں اخلاص دی دولت تو مالا مال فرمائے جڑے میرے بھائی مسجد نال اس ادارے نال تعاون کریں دے پے اللہ انہاں دے تعاون وچ برکت عطا فرمائے اللہ انہاں دی اولاد وچ برکت عطا فرمائے اللہ دے دربار درخواست ہے اللہ ہر مسلمان دے بچی اور بچے نو اللہ اے دولت نصیب فرمائے آمین ہر مسلمان دے بچے بچی نو اللہ اے دولت نصیب فرمائے کوئی گھرانہ اس کو محفوظ اس کو محروم نہ رہ بچے ہر گھر دی بچی ہر گھر دا بچہ اس کی تعلیم تو آرستہ ہوئے اور انشاءاللہ پھر ایک جگہ اس تعلیم تو آرستہ ہو سی پھر انشاءاللہ پھر ایک معاشرہ اسلامی بننے سی اسلامی معاشرہ بن سی تا پھر ماں نو ماں سمجھیا دے سی بیٹی نو بیٹی سمجھیا دے سی بہن نو بہن سمجھیا دے سی بیوی بیوی دی حیثیت نہ راسی پھر میرے معاشرے میں حالت اے بننے سی کہ یمن تو عورت چلے یمن تو اے سونے نہ لتی ہوئی چلی راوے تے مدینے دے قریب تو گزرتی پئی ہوے تے رات دی تاریکی ہوے تے اس احد دی پہاڑی دے قریب کھلو کے ایک شخص آکے کون رات نو سفر کرنے والا اب وہ عورت آکے تو کون مدینہ رسول کھلو کے ایک غیر محرم عورت کو گل کرنے والا تو آکے میں پوچھنا والا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ آتی ہے میں یمن تو چلی ہوں مکے جا رہی ہوں عمرہ کرن واسطے رہتی گئی زیور نال لدی ہوئی ہے سونے نال لدی ہوئی عورت ہے تے سفر کر کے آندی پئی ہے مسلمانوں یمن تو لے کے مکے تک اس سارے رستے وچ کسی نے جرأت نہیں کہ عورت کو اگ اٹھا کے اے اہل ریاست مدینہ اللہ کرے میرے ملک میں بھی اللہ یہ چیز نصیب کرے اللہ تعالیٰ میں امتحان